فن پہلوانی کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز۔ طیب پہلوان اوان اپنے حق کے لیے پہنچ گیا عدالت۔ پوری تفصیل اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سجاد اوان پہلوان برادر طیب رضا اوان پہلوان۔ آج میں ایک بہت اہم ایشو پہ بات کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایشین گیمز کے لیے مختلف گیمز کے ٹیمز آ رہی ہیں جو کہ جاپان میں ایشین گیمز ہو رہی ہیں، اس کے لیے ٹرائلز ہوئے ہیں مختلف گیموں کے، جس میں پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے بھی ٹرائل لیے ہیں، اور پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے ٹوٹل 6 ویٹ کیٹاگریز میں سے 4 ویٹ کیٹاگری کے ٹرائل لیے ہیں۔ تو ٹرائل انہوں نے لیے ہیں جی 65 کے جی کے، 74 کے جی کے اور 86 کے جی، اور اس کے بعد انہوں نے 97 کے جی کے لیے، جبکہ 125 کے جی اور 57 کے جی کے ٹرائل نہیں لیے انہوں نے۔ طیب رضا اوان پہلوان جو کہ پچھلے 10 سال سے نیشنل چیمپئن ہے، تو وہ 125 ویٹ کیٹاگری جو ہے اس میں کرنٹ نیشنل چیمپئن، اور نیشنل گیمز جو کہ کراچی میں ہوئی تھی آسم موچی سے جیت کے وہ گولڈ میڈل ہوا تھا، اس میں جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس میں فیڈریشن نے جو ہے وہ طیب رضا اوان کے ٹرائل نہیں لیے، اس بنا پر کہ جی ہم نے یہ ویٹ کیٹاگری ہی نہیں شامل کی، جبکہ اس سے پہلے جبکہ زمان انور جانی جو پچھلے سال اور اس سے پچھلی دفعہ ایشین گیمز کھیلنے گیا تھا، ہر سال وہ یہ ویٹ لے کے جاتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ طیب رضا اوان تھا تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ ویٹ کیٹاگری ہم شامل نہ کریں۔ تو میں صرف آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرعون بنے ہوئے ہیں، ان کی فرعونیت جو ہے وہ اپنے اختتام کو انشاءاللہ پہنچے گی اور پہنچ رہی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے یہ ٹرائل نہیں لیے، طیب بھائی نے بارہا مختلف اداروں کو درخواست دی ہے کہ جی میرے یہ ٹرائل نہیں لے رہے۔ پچھلی دفعہ اگر میں 97 کے جی میں کھیل رہا تھا تو انہوں نے 97 کے جی مس کیا تھا، اگر اب میں 125 کے جی میں چل گیا ہوں تو وہ 125 کے جی کے جو ہے وہ ٹرائل نہیں لے رہے۔ صرف یہ طیب رضا اوان کے ساتھ پچھلے 6-7 سال سے ناانصافی ہو رہی ہے اور کسی پہلوان کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ طیب رضا اوان پہلوان جو کہ صدر پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ارشد نامی شخص جو ہے اس کے پاس گیا ہے، اس کو جا کے اس نے کہا ہے جی کہ ایسے میرے ٹرائلز لیے جائیں، میں نے 125 کی ویٹ کیٹاگری میں ٹرائل دینے ہیں۔ تو ارشد کہتا ہے جی میں کوشش کرتا ہوں، انعام بٹ جو کہ سیکرٹری ہے اس کو کہتا ہوں کہ ویٹ کیٹاگری شامل کرے، بارہا کہنے پہ کے باوجود جو ہے انہوں نے وہ ویٹ کیٹاگری شامل نہیں کی۔ پھر ہم نے مختلف اداروں کو اپلیکیشن شروع کی، جس میں پاکستان سپورٹس بورڈ، اولمپک ایسوسی ایشن اور مختلف اداروں کو اسی طرح ہم نے اپلیکیشن دی، وہاں سے بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ جو ہے جواب نہیں ملا۔ پھر ہم نے اس کا جو کیس ہے وہ کورٹ میں لے کے چلے گئے، اور ہائی کورٹ لاہور میں جب یہ کیس گیا تو معزز جج صاحب نے کہا کہ جی پاکستان سپورٹس بورڈ کو ہم لکھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کریں۔ تو اس کے بعد کیس جو ہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے تحقیقات کرنے کے لیے وہاں بھیج دیا۔ پھر ہم نے اللہ کی مہربانی سے اس کی پوری پیروائی کی، اور اس کے پورے ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے طیب پہلوان کے ٹرائل لیے جائے۔ ہم نے مختلف ریسورسز سے فون بھی کروائے اور سفارش بھی کروائی، حالانکہ ہم میرٹ پہ ہیں، لیکن المیہ یہ ہے پاکستان میں کہ یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے سپورٹس کا، جس میں خاص طور پہ ریسلنگ فیڈریشن ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پہلوانوں کو پسند ناپسند کی وجہ سے سلیکٹ کرتی ہے۔ تو ہم نے جب اپروچ کی تو پاکستان سپورٹس بورڈ نے کیا کیا، پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ نکال دیا۔ ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے وہ پاکستان ریسلنگ ٹیم کو ایشین گیمز میں نہ لے کے جائے، لیکن یہ لوگ جو فرعون بنے ہوئے ہیں ان کی فرعونیت جو ہے وہ انہوں نے ختم کی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، دوسرے پہلوانوں کا نقصان ہے اس میں، لیکن جب ایک حقدار کا حق مارا جائے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک صحافی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی اس کے بارے میں، جس میں اس میں پوسٹ کے میں نے دیکھا کہ سارے میڈل مینشن کیے، فلانی ایشین بیچ گیمز، فلانی 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 فلانی، جتنے بھی اس پوسٹ میں میڈل تھے وہ سارے بیچ ریسلنگ کے میڈل تھے،
لیکن ان کی کارکردگی جو ہے بیچ ریسلنگ کی وہ میٹ پہ تو نہیں چلے گی. اب ایشین گیمز جو ہیں وہ میٹ پہ ہونی تھی. تو یہ ساری اپنی گزشتہ کارکردگی بیچ والی بتا رہے ہیں. یہ 2 نمبریاں ادھر نہیں چلنی. پاکستان میں ہر بندہ شعور رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور نیچے ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کہ ریسلنگ فیڈریشن میں ایک وائرس آیا ہوا ہے. تو پھر میں نے اس کے رپلائی میں یہی لکھا کہ جی وائرس نام جو وائرس آیا ہوا ہے وہ ایک ہی شخص ہے, اس کا نام ارشد ستار اینڈ کمپنی ہے. تو خدا را آپ سب لوگ جتنے بھی پہلوان کمیونٹی ہے, شوقین ہیں یا خود پہلوان ہیں, اس آواز کو اٹھائیں, بلند کریں, ان لوگوں کو بے نقاب کریں. یہ مافیا ہے, انہوں نے اتنی فرونیت کی ہے, انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی. ہم نے مختلف ریسورسز سے ان کے پاس جاتے رہے ہیں کہ جی ہمارے لڑکے کے ٹرائل لیے جائیں. یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ سلیکٹ کریں, ہم نے کہا ٹرائل لیے جائیں, اگر وہ جیتے گا تو انشاءاللہ جائے گا. انہیں پتا تھا کہ طیب رضا نے ٹرائل جیت جانے ہیں اور یہ سلیکٹ ہو کے ایشین گیمز میں چلا جائے گا. لیکن اب میری پاکستان سپورٹس بورڈ سے گزارش ہے کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کسی ٹیم کو آپ باہر نکال دیں, آپ ٹیم کے ٹرائل لیں. پاکستان کی جتنی بھی 6 ویٹ کیٹیگریز ہیں سب کے ٹرائل لیے جائے. اگر 4 کے لینا چاہتے ہیں تو بیسٹ 4 ویٹ جو ہے ان کے ٹرائل لے کے پاکستان کی ٹیم بھیجی جائے, ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی ہو اور یہ فیڈریشن کا احتساب کیا جائے. اور انشاءاللہ ہم اس کے پیچھے ہیں فیڈریشن کے, اللہ کے حکم سے. اب ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ جو کرپٹ مافیا ہے اس کو ہم نے 5-6 ماہ اپنے والد صاحب کے کہنے پہ مہلت دی ہے, لیکن یہ مہلت کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ. انشاءاللہ ہم آپ کے پیچھے ہیں. اب آپ کی فیڈریشن نہیں بچے گی. پہلے ہم دیسی کشتی کے لیے بول رہے تھے, اب میٹ ریسلنگ کے پیچھے پڑیں گے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ لوگوں سے احتساب لیا جائے گا, اللہ کے حکم سے. اللہ حافظ. جی دوستو, یہ تمام تر تفصیلات آپ نے ملاحظہ فرمائیں جو کہ طیب پہلوان آوان کے حقیقی برادر سجاد پہلوان آوان نے دستاویز فراہم کی ویڈیو کی شکل میں. احباب, دیسی کشتی پاکستان کی ایک ثقافت, کلچر اور ورثہ ہے, اور ہر سپورٹس کے لیے جس طرح پاکستان اپنے ملک کو, اپنے قوم کو, اپنے کھلاڑیوں کو اجاگر کرتا ہے, دیسی کشتی کا بھی حق ہے کہ اس میں میرٹ سے فیصلے کیے جائیں اور میرٹ پہ کھلاڑی کو بھیجا جائے. دوسرے ممالک میں جا کے جب ایک کھلاڑی میڈل جیتتا ہے تو اصل میں در حقیقت وہ میڈل ملک و قوم کی امانت ہوتا ہے. اس طرح اگر کوئی کھلاڑی جس کا حق ہے اس کو ڈراپ کیا جائے گا تو لامحالہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملک اور قوم کا ایک میڈل کم ہو جائے گا. تو دوستو, اس سلسلے میں جو خیالات تھے سجاد پہلوان آوان کے وہ ہم نے آپ سے شیئر کیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی سپورٹس پر, خصوصاً دیسی کشتی پر رحم فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اکرام ظفر کو ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک حامی و ناصر. السلام علیکم.